26ویں آئینی ترمیم حکومت کے لیے مسئلہ کشمیر کی طریقہ اختیار کر گئی ہے، نہیں ہو پا رہی۔ ایک رات سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اگلی رات وہ مولانا صاحب کا فکرہ آ جاتا ہے، بدماشی کرو گے تو بدماشی سے جواب دیں گے۔ کوئی 100% کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ پھر الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہوا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں۔ ساتھ ہی 8 ججز کا ایک اور نوٹ آ گیا اضافی کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا کوئی الیکشن ایکٹ۔ تو میچ بڑا سخت پڑ گیا ہے۔ جیت کس کی ہونی ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ 48 گھنٹے ہیں، وہ معاملہ ہار یا پار ہو جائے گا۔ کرکٹ میں پاکستان نے آج واپسی کی ہے، انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دی ہے۔ 2 اسپنرز نے اور ایک نئے بیٹسمین کامران غلام نے سارا کھیل کا پانسا پلٹا۔ بڑی خوشائند بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے لیے مسئلہ کشمیر کی طریقہ اختیار کر گئی ہے، نہیں ہو پا رہی۔ ایک رات سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اگلی رات وہ مولانا صاحب کا فکرہ آ جاتا ہے، بدماشی کرو گے تو بدماشی سے جواب دیں گے۔ کوئی 100% کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ پھر الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہوا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بحال کر دی جائیں۔ ساتھ ہی 8 ججز کا ایک اور نوٹ آ گیا اضافی کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا کوئی الیکشن ایکٹ۔ تو میچ بڑا سخت پڑ گیا ہے۔ جیت کس کی ہونی ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ 48 گھنٹے ہیں، وہ معاملہ ہار یا پار ہو جائے گا۔ کرکٹ میں پاکستان نے آج واپسی کی ہے، انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دی ہے۔ 2 اسپنرز نے اور ایک نئے بیٹسمین کامران غلام نے سارا کھیل کا پانسا پلٹا۔ بڑی خوشائند بات ہے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، آئینی ترمیم کا معاملہ ہے۔ اتفاق ہو گیا مولانا صاحب کے درمیان اور حکمران اطاعت کے درمیان کہ آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ بنے گا، 3 ججز کا پینل ہوگا، پارلیمانی کمیٹی میں سب کچھ طے ہو گیا۔ رات کو ایسا کیا ہوا کہ مولانا صاحب کے کہہ رہے ہیں جی ایک ایم این اے اور ایک سینیٹر وہ لاپتہ ہو گئے، غائب کر دیے گئے، فارورڈ بلاک بن گیا جے یو آئی میں، اور پھر مولانا صاحب کو غصہ آ گیا اور مولانا صاحب نے پیغام دیا کہ بدماشی کرو گے تو بدماشی سے جواب دیں گے۔ اب میں نے ایک نون لیگ کے سینئر رہنما سے آج پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ مولانا صاحب کے جا کے پاؤں پڑتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کی گردن سے پکڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ کوئی کنفیوژن ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں وہ رہنما کہہ رہے تھے میں تو اس معاملے میں کوئی زیادہ انوالو نہیں ہوں، لیکن یہ مولانا صاحب کے بغیر آئینی ترمیم پاس ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہمیں کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر مولانا صاحب کے بغیر کی تو پھر مولانا اور عمران خان ایک ہو جائیں گے اور ان کے ایک ہونے پر حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ رات وزیر اعظم صاحب بھی گئے، بلاول بھٹو بھی گئے، معاملات کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں دوبارہ، کوئی کلیئرٹی آتے آتے پھر رک گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ مین وائل رات ایک ڈیولپمنٹ ہوئی الیکشن کمیشن میں کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں، الیکشن ایکٹ پاس ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے اس کو بحال۔ یہ خبریں فیڈ کی گئیں اور چلائی گئیں کہ آج الیکشن کمیشن کا طویل اجلاس ہوا، وہاں ذرائع سے تو یہ خبر بریک کی گئی کہ جی مخصوص نشست معطل ارکان کی بحالی کے لیے جو قانونی ٹیم ہے اس نے رائے دے دی، اور اس پہ بڑی سیکٹری الیکشن کمیشن ہے طاہر صاحب، ان کو بھی بلایا گیا، انہوں نے بھی وہاں اپنا جو اسپیکر کا لیٹر تھا وہ پیش کیا
تو الیکشن ایکٹ جو ہے 2024 پاس ہوا اور اس میں 12 جولائی کے فیصلے کو انڈو کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ 2017 سے نافذ العمل ہوگا، کیونکہ اگر پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور 3 دن کے اندر الیکشن کے بعد یہ کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری تھا تو بیچ میں سپریم کورٹ سے 8 ججز کا ایک اور وضاحتی نوٹ آ گیا ہے، وہ میں ذرا تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس نوٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو اکثریتی فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ججز ہیں 8، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ دوسری مرتبہ انہوں نے وضاحت دی ہے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن سے مختصر فیصلے پر الیکشن ایکٹ 2024 کی وضاحت طلب کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ مختصر فیصلہ ایسے قانون پر مبنی تھا جس میں ترمیم کی گئی ایکٹ کی دفعہ 66 اور 104 میں ترمیم کے ساتھ سیکشن 104(1) کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی اس پہ عمل ہونا چاہیے فیصلے پہ۔ اب آج بھی کہا گیا ہے کہ جی آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد لازمی ہے۔ اب 25 اکتوبر میں چند دن رہ گئے ہیں، دوسری مرتبہ وضاحت آئی ہے۔ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری عدلیہ اور ہم کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ سمجھے نہ خدا کرے۔ کوئی الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہے، قانون کے خلاف اب کوئی کیا ہے، سنے بغیر یہ وضاحت دوسری مرتبہ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں گیا، اٹارنی جنرل کو بھی نہیں سنا گیا، آپ تفصیلی فیصلہ دے چکے ہیں، آپ انتظار کر لیں 25 اکتوبر تک۔ اگر آپ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو آپ ٹیک اپ کر لیں یہ کیس اور لے آئیں الیکشن کمیشن کو، کٹہرے میں لائیں، حکومت کو بھی کٹہرے میں لائیں۔ لیکن دوسری مرتبہ وضاحت دینے کی کیا توقع بنتی ہے؟ آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، وضاحت کیوں دی جا رہی ہے؟ بار بار آپ وضاحت دے رہے ہیں، آپ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، حکومت اور راستے اپنا رہی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ معطل نشستیں بحال کر دیتا ہے، آج کر دیتا، نہیں کی، پیر تک معاملہ لٹک گیا تو 2/3 اکثریت مل گئی حکومت کو۔ اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی جائز ناجائز ہر طرح کی شرائط مان کے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہی کہا جا رہا ہے، پینل کے مطابق 3 ججز کا پینل آئے گا اور نیا چیف جسٹس جو تیسرے نمبر والے یحییٰ آفریدی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وہ بنیں گے۔ تو یہ کہانی اس طرح سے چل رہی ہے، ملک کے اندر کنفیوژن نہ پھیلایا جائے، ہر ادارے کا اپنا اپنا آئینی کردار ہے، آئینی رول ہے اس پہ۔ ناظرین، مولانا صاحب غصے میں ہوئے ہیں کہ ان کے ایک سینیٹر ہیں شکور صاحب، مفتی شکور ان کا نام ہے، بلوچستان سے ہیں، ابھی سینیٹر بنے ہیں۔ میں صرف مختصراً ایک سوال پوچھوں گا، یہ جے یو آئی میں نئے آئے ہیں، پرانے نہیں تھے شاید، اور ان کو ٹکٹ جن کے کہنے پہ دیا گیا، سفارش پہ دیا گیا، کیوں دیا گیا تھا پھر اگر آپ کو شک تھا؟ اور وہ جو ناظرین ایک خط آیا تھا مولانا عطا الرحمان جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں اور مولانا صاحب کے بھائی ہیں، کہ جی کوئی سینیٹر جو ہے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ نہیں دے گا ورنہ نائل ہوگا۔ یہ میرا خیال ہے اس مفتی شکور صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میری ان سے 1-2 مرتبہ وہاں ملاقات بھی ہوئی عطا الرحمان صاحب کے کمرے میں۔ تو یہ بزنس مین ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کون سا بزنس کرتے ہیں، بلوچستان کے تمام سیاستدانوں کو اور حکومت کو پتہ ہے کیا بزنس ہے، اور جو بزنس مین بلوچستان کے اندر بزنس کرتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے بھی غائب ہو سکتا ہے، ضروری نہیں اس کو غائب کیا گیا ہو، کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔
اب ناظرین کرکٹ کے حوالے سے مختصراً بات کرتا چلوں. انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ بہت بری طرح ہمارے نئی ہسٹری بنی. سلیکٹرز کون سے تھے پچھلے جنہوں نے ان دونوں اسپنرز کو نظر انداز کیا؟ نعمان علی اور ساجد خان. میں ان کی کرکٹ پچھلے 3-4 سال سے دیکھ رہا تھا. کبھی ٹیم میں آتے تھے، کبھی آؤٹ ہو جاتے، ان کو کر دیا جاتا تھا، ان آؤٹ کا سلسلہ جاری رہتا تھا. لیکن ان دونوں نے بہت اعلیٰ اسپن بالنگ کی. ثقلین مشتاق کی یاد تازہ کر دی، مشتاق احمد کی یاد تازہ کر دی. سعید اجمل ہوا کرتے تھے فیصل آباد والے، ان کی یاد بھی تازہ کی. تو بہرحال انہوں نے میچ پاکستان کو جتوانے میں بڑا مر کی. پھر کامران غلام صاحب ہیں جنہوں نے ڈیبیو میں سینچری بنائی، اور وہ بھی فرسٹ کلاس پاکستانی ڈومیسٹک کرکٹ میں کئی سالوں سے رنز کر رہے تھے. لیکن ایک مخصوص لابی تھی، مافیا تھا، وہ ان کو ٹیم میں نہیں آنے دیتا تھا. تو اب دیکھیں بابر اعظم باہر گئے ہیں، یہ ان ہوا ہے، اسے سینچری بنائی ہے، ان دو اسپنرز نے بالنگ کی ہے، تو پاکستان 6 سال بعد جیتا ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمیں کرکٹ ٹیم سے اب توقع رکھنی چاہیے کہ اگلا ٹیسٹ میچ بھی راولپنڈی میں ہے اور وہ جیتیں اور پاکستان آگے بڑھے. تو ناظرین انشاءاللہ جلد تازہ ترین خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا کسی بھی وقت. اللہ حافظ.